بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، نماز بھی پڑھتا رہا اور بڑا رو رہا، بے انتہا عاجزی اور گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا۔ ان نے دیکھا کہ بیچارے کا حال بہت بالکل نازک ہو چکا ہے، تو بہرحال انہوں نے بھی ساتھ بیٹھے تسلی کی، حال حوال پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں، میرے اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے کہ میں سارا گھر بیچ دوں، جائیداد بیچ دوں، زمینیں بیچ دوں، قرض نہیں اتر سکتا، اور میں شریف آدمی ہوں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو میں تو پھر شرم سے ڈوب جاتا ہوں نا، کیا کہوں اس کو۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اس دعا کو تم روز صبح و شام ہر نماز کے بعد اور خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اس دعا کے ساتھ دعا کرو، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کہ کیا مسئلہ ہے، خزائن السماوات والارض کا اللہ مالک ہے۔ تو انہوں نے جو دعا بتلائی نا وہ کیا تھی کہ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنی فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین۔ آپ نے فرمایا بس یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اس میں اللہ کے نام ہے نا، ملیک بھی ہے مقتدر بھی ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو یہ دونوں نام جو ہیں اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا سکھلائی، وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے الحمدللہ دعا پڑھنی شروع کی، وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ چند دنوں کے اندر میری کایا پلٹ گئی، میرے کاروبار میں برکتیں آ گئیں، میری زمین میں برکتیں آ گئیں، میرے فصلات میں برکتیں آ گئیں، چند مہینوں کے اندر میرے سارے قرض بھی اتر گئے اور میں تو کروڑوں پتی بن گیا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین واقض عنا الدین۔ قرضے کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 2000 دفعہ استغفار پڑھو، انشاءاللہ 1 مہینے میں کوئی قرضہ نہیں رہے گا، تجربہ کر کے دیکھ لو۔